سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی نوعمر ہی تھے کہ عیسائی فوجیں ریا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جاتی تھی۔ یہ ظلم دیکھ کر آپ ایک ترکی بوڑھے کو ساتھ لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں اور عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو اس حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنی تمام فوج کو جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ کل صبح میری تلوار رہا کے کلہے پر لہرائے گی، تم میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نوعمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعضوں نے فکرے چست کیے کہ میاں جاؤ کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور بولا، یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ریحا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آ گئی، سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ فوج نے اگلے روز دوپہر تک ریحا پہنچ کر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، عیسائی سپہ سالار بڑی آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کے ذرے نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کے موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور ریحا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آج ہر شخص کی زبان پر نوعمر صلاح الدین کی شجاعت کے چرچے تھے اور یہ واقعہ تاریخ اسلام میں سنہرے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔